محبتوں سے پتہ چلے گا کہ نبی سے کیا عشق ہونا چاہیے. اللہ اکبر. آج مسلمان ایک ہفتہ مسجد میں نہیں جاتا, 2 ہفتے مسجد میں نہیں جاتا, اللہ کو یاد نہیں کرتے. مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں سے اپنے دلوں کو جگمگاؤ گے جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. آؤ ذرا قرآن پڑھتے ہوئے چلو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ 15واں پارہ ہے, 8واں رکوع ہے. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اکبر میرے دوستو, سچا مسلمان وہ ہے, مومن کامل وہ ہے اللہ اکبر جو رات میں سونے کے بعد صبح میں اس وقت اٹھ جائے, ابھی سورج نہیں نکلا ہے, ابھی فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. آؤ نماز نیند سے بہتر ہے. کامیابی چاہتے ہو تو نماز میں ہے, دلوں کو سکون چاہتے ہو تو رب کے سجدوں میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کو سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے دلوں کو سکون ملے گا. لیکن مسلمانوں آج اللہ اکبر ہم تم سجدے سے بڑی دور چلے گئے. ہم دعویٰ کرتے ہیں, جلسوں میں آ کے نعرے لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسین کا دامن, غوث اعظم کا دامن. اللہ اکبر. آج 2 تاریخ ہو گئی, میرے غوث اعظم سے اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, بڑی 11ویں شریف کا چاند نظر آ چکا ہے. تم نے غوث کے دامن, تم نے غوث کے نعرے کو لگائے, مگر غوث کی زندگی کو نہیں دیکھا. غوث کی زندگی کیسی گزری ہے اللہ اکبر. خدا کی قسم 40 سال بعد اللہ اکبر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے دکھا دی, رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے دکھا دیے. یہ مقام کہاں سے ملا, یہ عزتیں کہاں سے ملی, یہ عظمتیں کہاں سے ملی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے, عزت رسول اللہ کے لیے, عزت مومنوں تمہارے لیے. جب تمہارے لیے عزتیں ہیں تو پھر کیوں ذلیل و خوار ہوتے پھرتے ہو, کیوں کسی کے طلبوں میں جاتے ہو. اللہ اکبر. میرا رضا کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان آیا. اللہ اکبر. کس کے قدموں میں جا کے اپنے سر کو ڈال رہا ہے, کس کے آگے بھیک مانگ رہا ہے. آج سنتے ہوئے چل. اللہ اکبر. آج مسلمان نماز سے بڑی دور ہے. اللہ اکبر. جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ہفتہ گزر جاتا ہے مگر تم مسجدوں کے اندر تک نہیں جاتے. اللہ اکبر. تم کہتے ہو جلسے میں بلایا ہے نماز کے اوپر, ہاں میں کہتا ہوں نماز سے افضل کوئی چیز نہیں. تمام افضل عبادت میں سب سے افضل چیز ہے عبادت. اس کے مصطفیٰ کا نام ہے نماز, مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے نماز. مسلمانوں عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ اکبر. وہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ عشق کہاں سے آیا, وہ محبت کہاں سے آئی. خدا کی قسم اللہ اکبر. وہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے, وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تھے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے صبح میں اٹھ, ایک آیت اور سنو 16 پارے کی, قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبحه واطراف النهار لعلك ترضى. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ اپنے سورج کی کرنیں تیرے اوپر پڑ نہ پائے اس سے پہلے اٹھ جا, رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ, رب کی بارگاہ میں سجدے کر لے. مسلمان کامیاب وہ ہے جو صبح میں اٹھ کے اللہ کو راضی کر لے, جو صبح میں اٹھ کے اپنی پریشانیوں کو رب کی بارگاہ میں رکھ دے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ آج کل کا میرا نوجوان اللہ اکبر ایک ہفتہ, یہ تو اللہ کا کرم ہے. اللہ تو نے 8 دن میں ایک دن جمعے کا رکھ دیا. اے پاک پروردگار عالم, اگر جمعے کا دن 8 دن میں نہ ہوتا تو یہ آج کل کا نوجوان ایک مہینہ مسجد نہ جاتا, 2 مہینے مسجد نہ جاتے. اللہ اکبر. عید الفطر سے لے کے اب تک یہ 6 مہینے گزر گئے. کتنے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے 6 دن فجر میں جا کے نماز نہ پڑھی ہوگی. شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, صفر, ربیع النور. اللہ اکبر. ربیع النور کا مہینہ بھی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. یہ 7واں مہینہ شروع ہو گیا. کتنے مسلمان کے بچے ایسے
ایسے ہیں جنہوں نے 6 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھی ہوگی. وہ جلسہ سجانے والوں, وہ جلسہ کرنے والوں, کمیٹی والوں, تم بڑی محنت کرتے ہو, گھر گھر جا کے پیسے مانگتے ہو, پیسے اکٹھے کرتے ہو جلسے کے لیے, مگر خدا کی قسم جتنی محنت آپ کر رہے ہیں کاش میرے کمیٹی کا ہر ایک جلسہ کرانے والے نمازی ہوتے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, محمد گنج والوں جلسے میں آئے اچھی بات ہے, مصطفیٰ کا عشق سننے کے لیے آئے اچھی بات ہے. کتنی اچھی بات ہوتی اگر عشاء کی نماز پڑھ کے آتے. خدا کی قسم میرا رب بھی راضی ہوتا, اس کا حبیب بھی راضی ہوتا. اللہ اکبر. آج تمام باتیں اچھی ہیں سنیوں کے اندر, مگر ایک کمی سب سے بڑی یہ ہے کہ نماز سے دور ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, جب رب کی بارگاہ میں تم سجدہ نہیں کرو گے, اللہ کی بارگاہ میں تم کیسے مقبول ہوگے؟ خدا کی قسم جب لوگوں نے سجدے کیے عشق میں, جب لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے, خدا کی قسم ان کے ناروں میں وہ طاقت تھی, ان کے چہروں میں وہ نور تھا. خدا کی قسم کفر, اللہ اکبر, عزیزان ملت اسلامیہ آگے آگے بھاگتا تھا. آج کیا بات ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. جب کہ تم کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے, کبھی دہلی میں نماز پڑھتے سمے تمہارے ٹھوکریں لگتی ہے, کبھی فلائٹ میں تمہارے تھپڑ لگتا ہے, کبھی روڈ بیس پہ تمہیں مارا جاتا ہے. وجہ کیا ہے, کیوں؟ آج تم کروڑ کی تعداد میں ہو تو بس میں یہی کہوں گا, مسلمان تو نے اپنی حیثیت کو ختم کر دیا, تو نے اپنے مقام کو جانا ہی نہیں, تو نے اپنے وقار کو جانا ہی نہیں. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر, میرا مسلمان کا بچہ رات رات بھر 12 بجے تک ایکٹیو رہنے والا, کبھی انسٹا پہ ایکٹیو رہنے والا, کبھی فیس بک کے ذریعے, کبھی واٹس ایپ کے ذریعے. اللہ اکبر. سو گئے تم, نہ تمہیں عشاء کے سجدوں کا پتہ, رات کے 12-1 بجے سوئے, پھر تم صبح 8-9 بجے سو کے اٹھتے ہو, سورج نکل گیا. اللہ اکبر. تمہیں رب کی بارگاہ میں سجدوں کی فکر نہیں ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, جب قوم خدا کی قسم اپنے پیغمبروں سے الگ ہٹی ہے, اللہ اکبر, قوم پہ آفت آئی ہے. تم تو بڑے پیارے تھے, اللہ نے تم سے کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا, کیوں نہیں, اللہ تو ہمارا رب ہے. تو اللہ نے کہا تھا تم میرا کہنا مانو گے؟ ہاں اللہ ہم تیرا کہنا مانیں گے. پھر اللہ کا کہنا کیوں نہیں مان رہے؟ فَإِنَّ تَذْهَبُونَ, تو کہاں جانا چاہتے ہو؟ رب کے سجدوں کو چھوڑ کے کون سی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو؟ کہاں تمہیں سکون ملے گا, کس جگہ تمہیں عزتیں ملیں گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو قرآن سے ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت سے ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے ملتا ہے, حدیث مصطفیٰ سننے سے ملتا ہے. آج تمہارے پاس اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھنے کا, یہ سننے کا وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. تم نے تو قرآن کو بھی غم کے لیے سمجھ لیا, کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, امام صاحب 10 بچوں کو بھیج دو, قرآن خوانی ہونی ہے. تمہاری فصل مر جائے, امام صاحب کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, مطلب یہ کہ امام صاحب ذرا بچوں کو بھیج دو. اللہ اکبر. کسی کی گاڑی ٹکرا جائے, امام صاحب قرآن خوانی کرا دو. تیجے میں قرآن, 20ویں میں قرآن. مسلمان نے صرف قرآن کو غم کے لیے سمجھ لیا. خدا کی قسم میرا شیخ سادی کہتے ہیں قرآن غم کے لیے نہیں, قرآن جتنا غم کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ قرآن خوشی کے لیے بھی ہے. اللہ تجھے زمین دے تو قرآن پڑھ, اللہ تجھے اولاد دے تو قرآن پڑھ, اللہ تجھے کار دے تو قرآن پڑھ, اللہ تجھے موٹر سائیکل دے تو قرآن پڑھ. رب کی بارگاہ میں شکرانے ادا سجدے کر دے. مگر خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ نہیں, 1 سال ہو گیا میرے نوجوانوں کو, دلی سے آئے گا تو گانے اسٹیٹس پہ, جائے گا تو گانے, دھان لگ رہے تو گانے, کٹ رہے تو گانے, رات بھر. اللہ اکبر. بمبئی کے ان کنجروں کے گانے, بمبئی کی ان کنجریوں کے گانے لگاتا ہے, پھر تو نعرے لگاتا ہے جلسوں میں آ کے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کبھی تیرے
جلسوں میں صرف عشق نہیں، اللہ اکبر، ہر جگہ ہر محفل میں میرے مصطفیٰ کا عشق ہونا چاہیے۔ کبھی تو صبح اٹھ کے یہ کہتا لاؤ سورہ یاسین کی تلاوت سن لو، سورہ ملک کی تلاوت سن لو، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے بچوں کی پہچان، خدا کی قسم یہ بچے بیٹھے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ان کے سبحانہ تک یاد نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر ولا الضالین، سرا سے جملے ان مسلمانوں کے تک یاد نہیں۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر الی آخر۔ دعائے قنوت فطروں میں عشاء میں جو پڑھی جاتی ہے وہ جملے تمہارے تک یاد نہیں۔ 4 رکعت نماز سنت کے لیے نیت باندھی، ہر مرتبہ ہم شریف کے بعد 4 رکعت میں 4 اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتا، تیرے کچھ یاد نہیں۔ الحمد شریف کے علاوہ صرف قل ہے وہ بھی تو 4 لفظ پورا یاد نہیں۔ مجھے بتا تو صحیح کس چیز کا نام مسلمان دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ 100 بیگھے زمین خرید لی اس چیز کا، 2 بیگھے مارکیٹ خرید لی اس چیز کا، 1 کروڑ کا بنگلہ خرید لیا اس چیز کا، تیرے بچے 1 لاکھ کا آئی فون چلائے، الٹرا چلائے اس چیز کا۔ خدا کی قسم دولت کو کبھی مت توڑنا، اگر بننا ہے تو دیندار بنو۔ مولا تو شداد بھی تھا، مولا تو فرعون بھی تھا، مولا تو سکندر بھی تھا، مولا ابو جہل بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت اتری زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ نمبر رکو سلسلہ اسراء کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عمار ابن یاسر بیٹھے ہیں، حضرت بلال بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے پاس اپنے کپڑے نہ تھے، جن کے پاس اپنے مکان نہ تھے، جن کی بیویوں کے پاس زیور نہ تھے، اپنا کچھ نہ تھا، بس مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ اگر ٹکڑا آ گیا کھالی مل گیا تو کھا لیا، اللہ تیرا شکر ہے یا رسول اللہ، ہمارا عشق یا رسول اللہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو ان ظالموں نے کہا تھا، ابو لہب صاحبہ عتبہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا، اگر اللہ تمہارے ساتھ راضی ہوتا، اللہ پاک تم سے راضی ہوتا، تمہارے اپنے مکان ہوتے، تمہارے اپنے گھوڑے ہوتے، تمہارے اپنے زیور ہوتے، تمہارے اپنے کپڑے ہوتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم غریب ہو، تم اس نبی کے در پہ پڑے رہتے ہو۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن بھیج دیا، جبرائیل جلدی پہنچ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ صحابہ کے دل رنجیدہ ہو رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ دولت والا اللہ سے راضی رہتا ہے، دولت جس کے پاس آتی ہے اللہ اس سے راضی نہیں، بلکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے مصطفیٰ کی محبت کے جلوے اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے دولت نہیں چھینتا، اس سے شہرت نہیں چھینتا، اللہ اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مسجدوں میں جانے سے روک دیتا ہے۔ آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ان مسلمان بچوں کے اگر ان کے ماں باپ مر گئے، جمعرات کا دن آیا، ان سے بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے کھانے میں فاتح تک نہیں پڑی جاتی۔ اماموں کو پریشان کرنے والے امام صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ میرے بچے بھوکے سو جائیں گے، ذرا فاتحہ پڑھ دو۔ تو کیوں پیدا ہوا؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تیرے کل یاد نہیں، تیرے الحمد یاد نہیں، پھر کیوں پیدا ہوا؟ اللہ اکبر۔ چوراہے پہ باتیں کرنے کے لیے میرا بچہ ایک 50,000 بھیج رہا تو ویسے ایک دبئی سے 60,000 بھیج رہا ہے۔ یہاں پیسے کو مت گنا، خدا کی قسم جن لوگوں کے پاس میں بڑے بڑے پیسے تھے دنیا نے ان کو بھلا دیا، موت میں تھپڑ مارا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ دنیا میں شداد بھی آیا تھا، دنیا میں فرعون بھی آیا تھا، دنیا میں شداد بھی آیا تھا، دنیا میں نمرود بھی آیا تھا، بتاؤ یزید کتنا آیا؟ میرے حسین کا سر اقدس کاٹ کے شراب پی پی کے کہہ رہا تھا اب ہمارے
ہماری حکومت چلے گی اور سکہ ہمارا چلے گا، مگر خدا کی قسم ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ اکبر، 40 دن اللہ کا دوست ابراہیم خلیل اللہ آگ میں رہے، خدا کی قسم آگ گلے گلزار بن گئی، مگر اللہ نے اسی نمرود کو اس طرح سے مچھر سے مار دیا۔ خدا کی قسم حضرت موسیٰ کا آج دنیا ذکر کرتی ہے، اللہ نے اسی سمندر سے راستے دے دیے، اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا۔ آج ابو لہب ابو جہل ان کی جگہوں پہ بیت الخلا بنی ہے، لوگ پیشاب کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم جن لوگوں کے لیے کہتے تھے تمہارے پاس مکان نہیں، تمہارے پاس میں جنات نہیں، تمہارے پاس زیور نہیں، دیکھو 1400 سال ہو گئے، 1450 سال، یہ 1500 سال تھا میرے مصطفیٰ کی ولادت کا۔ خدا کی قسم آج جن جلسوں میں دیکھو بلال کا نام یاد آتا ہے، عبد الرحمن کا نام یاد آتا ہے، عمار ابن یاسر کا پتہ چلا یہ دنیا امیروں کے نام مٹا دیتی ہے، نام اس کے زندہ رہتے ہیں جو مصطفیٰ کی ناموز پر مر گیا، جو اللہ کے لیے دنیا میں آگے کام کر کے چلا۔ نعرہ تکبیر، ذرا محنت سے حضرت نے تقریر کی، ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ مکمل ہاتھ اٹھا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی ناظم صاحب قبلہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت بات یہ ہے، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، کہ یہ حالات نماز تک یاد نہیں، حقیقت ہے اللہ اکبر، ایک لاکھ کے فون چلانے والا ایک آدمی چل رہا 2-3 لاکھ روپے ساتھ لے کے چل رہا ہے، لاکھوں روپے کا موبائل، 50,000 کی گھڑی، 10,000 کے شوز، 10,000 کے کپڑے، مگر مجھے بتا تو صحیح افسوس ہوتا ہے تمہاری زندگیوں پر۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، ہم کون سی ترقی کرنا چاہیے؟ حقیقت بات یہ ہے ماں باپ مر گئے، ان کی قبر کو مٹی دینے کے جملے ان بچوں کے یاد نہیں، امام نکاح پڑھاتا ہے، اللہ اکبر، 20-25 جنوں کے سامنے، یہ تو امام کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سلامت رکھے، اگر واقعی حقیقتی اعتبار سے اگر صحیح الفاظوں میں نکاح پڑھائے، ان مسلمانوں کے بچوں سے نکاح تک نہیں پڑھا جائے گا۔ پیچھے پیچھے یہ ہے، آگے آگے امام ہے، پھر بھی انہیں یہ نہیں پتا کہ کلمے کون سے ہیں، جملے کون سے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح یارو، خدا کی قسم، اللہ اکبر، تم 7 قدم مسجد نہیں جا سکتے، 1 کروڑ روپیہ لگا کے تم مسجد نہیں جا سکتے۔ مدینے سے کربلا کتنی دور تھا، اس مدینے کو چھوڑا تھا حسین نے، اللہ اکبر، جہاں قبر رسول ہے، جہاں ماں سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہے، جہاں بھائی حسن کی قبر انور ہے، خدا کی قسم اس مدینے کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا۔ اللہ اکبر، مسلمان تو نماز کے نام پہ کلنک ہے، خدا کی قسم، اللہ اکبر، بہار شریعت میں علامہ سعد الشریعہ نے فرمایا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اگر کوئی نماز چھوڑے اللہ اکبر تو اس کو قید کیا جائے، اگر کوئی نمازوں سے دور رہتا ہو، مسجدوں سے دور رہتا ہو، اس مسلمان کو پکڑا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر نمازی نہ بن سکے بیچ چوراہے پہ لا کے بادشاہ اسلام کو حکم ہے ایسے مسلمان کی گردن مار دی جائے، اس مسلمان کو جینے کا حق نہیں، جو نمازوں سے دور رہے، جو مسجدوں سے دور رہے۔ ان کی کیا حیثیت تھی جو مسجدیں گرا دیتے، ان کی کیا حیثیت تھی یہ مزار گرا دیتے، ان کی کیا حیثیت تھی یہ مقبرے مدرسے گرا دیتے۔ مسلمان اس میں تیری کمی ہے، خدا کی قسم، اللہ اکبر، تیرے بال ان کنجروں کی طرح، اللہ اکبر، مسلمان کا بچہ کبھی بیڑی میں رکھ کے نشہ کرتا ہے، کبھی سگریٹ میں رکھ کے نشہ کرتا ہے، اللہ اکبر، کبھی شراب پیتا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کے حالات دیکھو، شادیاں ہو رہی ہے، الگ بیٹیاں جا کے چھتوں پہ کھل رہی ہے، بیئر پی جا رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ کتنے مسلمان کے بچے ایسے ہیں جو شرابی بن گئے، جو دلالی بن گئے۔ خدا کی قسم، یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کی صدقہ ہے، یہ تو مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت ہے۔ اللہ نے عذاب کو روک رکھا ہے، ورنہ اس امت میں جیسے عذاب ہو رہے ہیں، سمندر کے کنارے چل کے دیکھو کتنی مکاریاں ہو رہی ہے، شہروں میں ہوٹلوں میں جا کے دیکھو کتنے خدا کی قسم اللہ عذاب ہو رہے ہیں۔ اللہ پروردگار، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم
ہے، ورنہ پہلے کی امتوں نے جب جب گناہ کیے، خدا کی قسم افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک الآیات لأولی النہی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 16واں پارہ، ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، کسی کے اوپر آگ برس گئی، کسی کے اوپر پتھر برس گئے، کسی کے اوپر پانی برس گیا، کسی کے لیے زمین کا تختہ پلٹ دیا، تختہ پلٹ جاتا، آسمان سے آگ برس جاتی، مگر اللہ نے وعدہ کر لیا حبیب مجھ سے اتنی محبت ہے کہ اب تیری امت پر عذاب آسمانی نہیں آئے گا، ورنہ جیسے مسلمان کے حالات ہے، آسمان سے پتھر برس جاتے، آسمان سے آگ برس جاتی، یہ مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت ہے جو اللہ نے روک رکھا ہے، ورنہ ہلاک ہو جاتے تباہ و برباد۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ حقیقت بات تو یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کے بچوں کو کھڑا کر لیا جائے جو اس وقت میں اپنے وضو قطع کے ساتھ ہے، اور 10 لڑکوں کو انہیں جو غیر مسلم ہے، جو نبی کے نہیں ہے، اللہ کے نہیں ہے، انہیں کھڑا کر لیا جائے، پہچان نہیں ہوتی یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ حقیقت بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو مسلمان کے بچوں کے حالات دیکھو، ٹی شرٹ لا رہا تو وہ جس پہ چیل چھپ رہی ہے، کیپ لا رہا تو وہ جس پہ پوما کا کتا چھپ رہا ہے۔ اے دوست، کپڑا بولا، جس کپڑے پہ تصویر ہوتی ہے اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تجھے کس نے بتا دیا؟ یہ مجھے بتا تو صحیح، تو حسین کا عاشق تھا، تو حسن کا عاشق تھا، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے اللہ اکبر آج ہم پہ ہنسا جا رہا ہے۔ قوم کا ایک نوجوان اللہ اکبر راستے سے بھٹکتا ہے، عزتیں ہماری خراب ہوتی ہے، مذاقیں ہماری بنتی ہے۔ ایک بچی اللہ اکبر جب مرتد ہوتی ہے تو پورے قوم سماج کی خدا کی قسم نظریں نیچی ہو جاتی ہے، نظریں بھیگ جاتی ہے۔ میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں معلوم ہے اللہ اکبر اس نماز سے دور کرنے سے، اللہ کے ذکر سے جب سے تم دور ہوئے ہو، اللہ کا ذکر جب سے تم نے دلوں سے دور کیا، مصطفیٰ کی محبتوں کو تم نے دور کیا، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں تم نے سیدہ فاطمہ کا کلچا نہ دیا، تمہاری بچیاں مندروں میں گئی، تمہاری بچیاں اللہ اکبر وہ کنجیر کی گوشت کھانے والے اللہ اکبر ان کے چہروں پہ چہرے رکھ دیے گئے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ان کا حساب کون دے گا؟ اس کا قیامت میں جواب کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ ابھی 31 مئی 31 اگست کے مطلب یہ کہ خبر ہے اللہ اکبر پاکستان کے اندر جہاں میرے تاج الشریعہ کے بھائی منانی میاں مدرسہ چلاتے ہیں، ایک راہل کے ساتھ چلی گئی، 6-7 مہینے اس نے رکھا، بعد میں جب اس کا دل بھر گیا اس نے مار کے واپس کر دیا۔ اس کا باپ جنازہ لے کے گھر پہ آ گیا، اس کو ملایا کھلایا، امام صاحب سے کہا نماز جنازہ پڑھا دو، کہا یہ کفر میں مری ہے اس کی ہم نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ مسئلہ منظر اسلام گیا جو میرے رضا کا قائم شدہ ہے، خدا کی قسم وہاں سے بھی یہی فتویٰ آیا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھنے والی فاطمہ کی کنی خدا کی قسم غیر مسلم کے ہاتھ پہ جا کے مر گئی، جیسے بھی سے گٹا کھو کھو دفنا دیا گیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر اس میں بھی کہیں نہ کہیں تمہاری کمی ہے، اور راتوں میں اسپتال میں ڈیوٹی کوئی 2000 میں کر رہی ہے، کوئی 5000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے، کوئی 10,000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے۔ اب دھان کی فصل ہے، جب لگ رہی تھی تو مسلمان کی بچیاں غیروں کے سامنے کہتی ہے ہمیں ٹھیکہ دو، ہم ٹھیکیدار ہیں، 1000 روپے ٹھیکہ، 900 روپے ٹھیکہ، ہمیں ٹھیکہ دو۔ خدا کی قسم بچیاں اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم ان بچیوں کو جنگلوں میں جا کے بھیجو، بچیاں اس لیے نہیں تھی اللہ اکبر ان کو تو مارا جاتا تھا، ان کی سلطنتی مقام نہ تھا، ان کے قدموں میں جنت میرے مصطفیٰ نے آ کے تھی، ان کا مقام مصطفیٰ نے دیا۔ خدا کی قسم میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بچی کی تنخواہ 7,000، ایک بچی کی تنخواہ 10,000، 1 لاکھ کا موبائل چلائے، 1.25 لاکھ کا الٹرا آئی فون چلائے، 50 ہزار کے سونے ہیرے کی انگوٹھی پہنے، سید نعیم میاں صاحب قبلہ، شاعر اسلام سید نعیم میاں صاحب
صاحب قبلہ آل رسول ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے. باپ کبھی نہیں پوچھتا اے بیٹی یہ تو بتا. عزیزان ملت اسلامیہ بیٹھیے گا. ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے. اولاد رسول اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ ہمارا کامیاب ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, تمہیں معلوم ہے جب یہودی مکے سے جاتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اپنی بچیوں کو چھوڑ کے جاتے تھے, ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو آپ پہ ہے. آپ رحمت للعالمین ہے, آپ خاتم النبیین ہے. اللہ اکبر, آپ جیسی صداقت کسی میں نہیں, آپ جیسی امانت کسی میں نہیں. کہاں جاتے ہو کدھر جاتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح. خدا کی قسم آپ دنیا کہتی ہے حالات کیسے بدلیں گے, آپ دنیا کہتی ہے حالات کیسے بدلیں گے. وہ شرابی امام کہے تو کیا کہے, مسجد میں لوگ اپنے اپنے ذمہ داری کو اپنے اپنے پد کو لے کے آتے ہیں. اگر نشے پہ بولے تو کہا تک نشے نہیں ہوتا ہے, اگر زکات پہ بولے تو دو چار زکات دینے والے نہیں ہوتے, اگر عیاشیوں پہ بولے تو دو چار وہ بھی ہوتے ہیں. اگر ماحول کے اوپر بولا جائے تو پھر تمہاری امیری گنائی جائے, پھر تمہارے کہنے سے تقریر کی جائے. مجھے بتاؤ تو صحیح یہی وجہ ہے جو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان زیر ہے. ورنہ خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو, مسلمان اگر 313 ہوئے, اگر ہزاروں ہوئے, جنگ خیبر اٹھا لو, صحابہ کرام 1600 تھے, وہ 10,000 کی تعداد میں تھے, مگر خدا کی قسم دلوں میں اس کے مصطفیٰ تھا, اللہ کا خوف تھا. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں بعد میں جب راستے میں گیٹ ڈال دیا, ہم سے 40 لوگوں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا, مولا کائنات نے اس طرح سے پکڑ کے ڈھال بنا دیا. خدا کی قسم یہ طاقتیں کہاں سے ملی, یہ رفعتیں کہاں سے ملی, یہ عزتیں کہاں سے ملی, یہ مصطفیٰ کے در سے ملی, اللہ کے سجدوں سے ملی. مسلمان اگر عزت چاہتا ہے, مسلمان اپنی بقا چاہتا ہے, تو سارے کاموں کو چھوڑ دے اور اس بولی میں آ جا جس میں مفتی اعظم کے والد کہتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھا. مسلمان کے لڑکے ٹرک چلا رہے ہیں نشہ کر کے, شراب پی کے. مسلمان کا لڑکا دلی میں کوئی کام کرنے کے لیے گیا تو پہلے بیئر پی رہا ہے. یہ ہمارے اصول تھے. یہ بچے, یہ گنجرا سارے بچے, یہ چھوٹے چھوٹے فوٹو دے دو تصویر میں پہچان لیں گے یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں ہے. ان بچوں کی زندگی تباہ کر دیا آپ نے. حقیقت بتا رہا ہوں, گاؤں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے فوٹو دیکھ رہے, وہ جو کچھیوں میں نکلتے ہیں چھوٹے فوٹو, انہیں دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں. ان سے یہ نہیں بتایا جائے گا امام اعظم کون ہے. کیوں؟ اب وہ مائیں پیدا نہیں ہو پا رہی, اب وہ مائیں خدا کی قسم سیریل دیکھ رہی ہیں, بمبئی کے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ رہی ہیں. اللہ اکبر. ان بچوں کو یہ تک نہیں پتا امام کون ہے, انہیں یہ نہیں پتا نبی کون ہے, انہیں یہ نہیں پتا نبی کے والدین کون ہیں, انہیں یہ نہیں پتا نبی کی بیٹیاں کون ہیں. اللہ اکبر. یہ ماں کی گوشت سے ملتا ہے, مائیں جب نیک ہوتی ہے, خدا کی قسم میں بھی کہتا ہوں اگر غوث نہ صحیح, اگر خواجہ نہ صحیح, اگر صادق نہ صحیح, نظام الدین نہ صحیح, مگر ان کے غلاموں کے غلام آپ بھی پیدا ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے ماں قرآن پڑھنے والی ہو جا, تب لگائے جب وضو کر کے قرآن پڑھ لے, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لے. جب یہ آتا غوث اعظم کی ماں خدا کی قسم انہوں نے کی, پڑھنے کے لیے گئے. الحمدللہ رب العالمین. سيكون السفهاء تلك الرسل لم تنالوا البر والمحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا پڑھتے جا رہے سبحان الذي يسرى, بیٹے پڑھنے آیا ہے, پڑھانے آیا ہے, تو غوث اعظم بولے, ولیوں کے سردار بولے, حضور پڑھنے آیا ہوں. اتنا پڑھ لیا کہ حضور جب تک میری والدہ ہاتھ نہ لگاتی تھی تب تک 15 پارے نہ پڑھ لیا کرتی تھی. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان 40 سال نماز پڑھی ہے عشاء کی وضو میں فجر کی, تم 40 دن پڑھ کے دکھا دو وضو کے ساتھ, الگ الگ وضو سے پڑھ کے دکھا دو. حقیقت بتا رہا ہوں, ان بچوں کی زندگیاں, اگر ان بچوں کی زندگیاں سدھری ہوتی نا جلسے میں بیٹھنے کا دام بتاؤ. ارے کس مقرر کو بلا لیا آپ اس طرح سے ڈانٹ, میں ڈانٹ نہیں رہا. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. نشتر جو لگاتا ہے, ڈاکٹر جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس تم جاتے ہو, ڈاکٹر سڑ گیا ہے, ڈاکٹر اس میں چیرا لگاتا ہے.
مطلب یہ کہ فاسد مادوں کو نکالتا ہے، بالکل صاف کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے، پھر اس پر مرہم رکھ کے اللہ اکبر اس لیے رکھتا تھا کہ جلدی سے زخم ٹھیک ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ اللہ اکبر، میری باتوں کو برا نہ لگے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں حقیقت بات ہے سید صاحب، اگر امام گھروں گھروں فاتحہ دینے نہیں جائے، آج کل کے مسلمان کے بچے بھوکے سو جائیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ فاتحہ۔ کیوں یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیوں کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ مصطفیٰ علیہ رحمت کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ کس چیز کا نام مسلمان ہے؟ ہمارے ابا اماں جب ہم بچپن میں تھے ہم نے دیکھا تسبیح ٹنگا ہوئی تھی، ہماری دادی تسبیح پڑھے کرتی تھی، ہمارے ابا کے سر پہ ہم نے ٹوپی دیکھی تھی، ہمارا یہ دیکھا کہ جب جمعرات آتی تھی تو جمعرات کے دن گوشت آتا تھا۔ اسلام کے مسلمان ایسے بھی بہت سارے نمازوں سے دور ہٹ گئے، علماء سے دور ہٹ گئے، مدرسین سے دور ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، اس قوم کا حال کیا ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ شیخ جلی جیسے کافر کو بلا کے لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپے دیتی ہے۔ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے نیک راستے دکھائے، سیدھے راستے دکھائے، جنت کے راستے بتائے، اور آج کل کے مجاور، آج کل کی پبلک، کبھی چھوٹا بچہ، کبھی بڑا بچہ، کبھی شیخ شیخی، کبھی کافر، کبھی کوئی بلا کے 1.5 لاکھ روپے نذرانہ دے کے۔ اللہ اکبر، اس قوم کا کیسے حساب نہ ہوگا جو 24 گھنٹے تمہارے مسلوں پہ رہے، تمہاری ظہر عصر نماز عشاء مغرب سب پڑھائے، تمہارے بچوں کی ڈوریاں، تمہارے جانوروں کی ڈوریاں، تمہارے قبرستان میں جا کے تمہارے اماں ابا کی قبر پہ جا کے فاتحہ دنیا کی فاتحہ کرے، اسے 7,000 7,500 8,000 اس پہ بھی اللہ اکبر رہنے نہیں دیتے، اس پہ بھی جملے نکالے جاتے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، مقرر آتا تقریر کرنے دین کا کام ہے، شاعر آتا ہے نعت پڑھنے کلام پڑھنے دین کا کام ہے، نقیب جلسہ آتے نظامت کرنے دین کا کام ہے، مگر یاد رکھ لینا شاید جتنی محنت تیری مسجد کا امام کر رہا ہے اتنی محنت اس دور میں کوئی نہیں کر رہا، جتنی محنت تیرے مدرسے کے مدرسین کر رہے ہیں۔ دنیا سو رہی ہے، بیٹے اٹھ، یاسین والقرآن الحکیم، بیٹے اٹھ، پچھلا پارا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کبھی سبق کا پارا، کبھی پچھلا پارا۔ ہم تو اپنے بچوں کو گوشت کھلا کھلا کے جسم پالتے ہیں، جسم کا پالنا کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے جب روح کو پال دو، یہ جسم نہیں ہے، روح کو پالتے ہیں۔ تمہارے بچوں کے سینے میں قرآن، تمہارے بچوں کے سینے میں اللہ کا خوف، رسول اللہ کا عشق، اہل بیت کا عشق، صحابہ کا جان پلاتے ہیں۔ خدا کی قسم، قیامت میں سوال جسم سے نہیں ہوگا، قبر میں سوال تمہاری روح سے ہوگا۔ تمہاری روحوں کو پالتے ہیں، تمہاری تذکیروں کو پالتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک۔ میں تو ہر جگہ کہتا ہوں جب شیخ چلی جیسے کافر کو یہ قوم 1.5 لاکھ روپے دے سکتی ہے تو پھر میرے علماء کو بھی دے، مقرروں کو بھی دے، شاعروں کو بھی دے، نقیب جلسہ کو بھی دے، اپنے اماموں کو بھی۔ یہ تھوڑی کہ امام نے سب کی تاریخیں لے لی، سب کو نذرانے ہو گئے، جب امام کی بات ہے یہ تو ہمارے گاؤں کے، چلو کوئی بات نہیں امام صاحب 500 روپے لے لیں۔ غلط، بالکل غلط۔ ہم نے وہ محنتیں نہیں کی جو اس امام نے کی۔ فون کیا، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ بار بار فون کر رہے ہیں، حضرت کہاں آ گئے، ہاتھ دھلوانے، کھانے کھلانے ہیں، کبھی یہ ٹینشن کبھی وہ ٹینشن۔ لاسٹ میں جا کے جس امام کو دیکھا تو امام کو کبھی 200 روپے، کبھی 500 روپے، کبھی 1000 روپے، اور دوسروں کو 10,000 20,000۔ میں کہتا ہوں 40 بھی دو، 50 بھی دو۔ جب یہ قوم شیخ چلی جیسے کافر کو دے سکتی ہے تو ہم تو نائب رسول ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، گناہگار ہی صحیح، مگر اللہ کا ذکر تو سنا رہے ہیں، اللہ کا پیغام تو سنا رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کا ذکر تو کر رہے ہیں، صحابہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر تو کر رہے ہیں، غوث کا ذکر تو کر رہے ہیں، خواجہ کا ذکر تو کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے پیر کی دھول کے کروڑوں حصے کے قابل بن رہی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں اگر آپ بھی اپنی عزتیں بچانے چاہتے ہو تو اپنے علماء کے قدموں میں آ جاؤ اور یہ کہہ دو ہم گناہگار ہیں، قدموں میں لے لو، ہمیں نیک بنا دو، تاکہ جب اللہ رسول کا سامنا ہو تو ہم چہرہ دکھا سکے، ہم چہرہ نیچے نہ ڈال سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جو کم سے کم اپنا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے کر سکے، جسے دیکھو بس دنیا ترقی کر جائے، کوئی اپنے ابا کی پلاٹنگ میں دلالی مار رہا، کوئی کھیتی میں مار رہا، کوئی کسی کے چنے کاٹ کے لا رہا، کسی کا باجرہ کاٹ کے لا رہا، کوئی کسی کے ٹونا جادو کرا رہا، اپنے میڑ پہ پیڑے تو تیزاب ڈال دیا، رات میں دانتی لے گیا، دو کاٹ دیا۔ کیوں بھائی کیوں؟ بتا تو صحیح کیوں؟ حسد ہو رہا ہے تجھے؟
जलन हो रहा तुझे, अल्लाह जिसे बढ़ाता पूरी दुनिया भी मिलकर रोके तो रुक नहीं सकता वो बंदा। जिसे अल्लाह बढ़ा दे वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे बढ़ा दे पूरी दुनिया रोके नहीं रुक सकता, और अल्लाह जिसे गिरा दे पूरी दुनिया किसी को उठाने में लग जाए, खुदा की कसम कोई उठा नहीं सकता। जिसे अल्लाह गिरा दे याद रख लेना, उठते वो है जो रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, उठते वो है जो अल्लाह के सामने सजदे करते हैं। उन्हीं के नाम जिक्र है, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। बस वक्त मेरा मुकम्मल हो गया, मेरे बाद बहुत अच्छी आपको तकरीर सुननी है। मैं कहता हूँ जगह जगह इश्क ये दिखला दो कि हाँ आज भी मोहम्मद के चाहने वाले ये कुछ कह देते। उन्हें पता था उस दौर में कि मुसलमान शराबी नहीं हो सकता, मर सकता, अपने मुस्तफ़ा के इश्क नहीं जा सकता। खुदा की कसम तब हुजूर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मारे इनकी हालत ख़राब हो गई थी। इन्हें पता था हज़रत उमर के बारे में, इन्हें पता था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में। आज इन्हें पता लग गया हज़रात कि मुसलमान का बच्चा हमारे साथ शराब पीता है, मुसलमान का बच्चा हमारे साथ नशा करता है, मुसलमान हमारे साथ बैठ कर नमाज़ें छोड़ता है। तो उन्होंने तुम्हारे दीन पे हमले करने शुरू कर दिए, तुम्हारी मस्जिदों को मिसमार किया, तुम्हारे मदरसों को मिसमार किया। और ना खुदा की कसम ये क्या एक नबी का आशिक अगर मदीने में नारा लगा दे तो मुल्क शाम का तारीखें हैं। मगर क्या मुसलमान के चेहरे से कभी ये लगता ही नहीं कि यार इसके चेहरे से इश्क झलके। कभी खैनी, कभी गैनी, कभी गुटखा, कभी सिगरेट, कभी ये नशा, कभी वो नशा, कभी चेहरे यूं कर लिए, बुझ गए चेहरे, चेहरों पे नूर तो तबाह कर रहा। जब नमाज पढ़ो यार अल्लाह का जिक्र है ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को सुकून तब मिलता है जब अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, इन चेहरों पे नूर तब आएगा। अल्लाह ने फरमाया खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर। ज़मीन और आसमान को हक के साथ हमने पैदा किया और तुम्हारे चेहरे बनाए तो हमने बनाए, बेहतर से बेहतर बनाए, मेरे अलावा चेहरों को कोई नहीं बनाता। तो इन चेहरों को नूर से मुज़य्यन करना है तो अब धूपों से नहीं, इन चेहरों को रोशन करो सजदों से, इन चेहरों को रोशन करो नमाज से, इन चेहरों को रोशन करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से। अपने अंदर सरकार की मोहब्बत पैदा करो। इनके बस की बात नहीं है जो कुछ कह सके। वजह यह है कि मुसलमान तुम नमाज से दूर हो गए, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दूर हो गए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इन बच्चों को नमाज सिखाओ, इन्हें मदरसे भेजो। लाख डिग्रियां हासिल कर लो मगर इंसान बनने के लिए मदरसा आना जरूरी है। लाख करोड़ डिग्रियां हासिल कर लो मगर इंसान बनने के लिए, अदब सीखने के लिए मेरे असातिज़ा जो मदरसे में रहते हैं, खून जिगर पिलाते हैं, उनकी बारगाह में आके अदब मिलेगा। डिग्रियां तुम्हें यूनिवर्सिटी दे देगी लेकिन अदब अगर कोई देगा तो वो मुस्तफ़ा का कुरान देगा, मुस्तफ़ा की हदीस। अदब सीखना हो तो उलमा के पास आओ। ये वो उलमा है अगर तुम इनके पास आ गए, एक लोटा भी भर के तुमने इज्जत से अदब के साथ दे दिया, खुदा की कसम एक लोटा पानी वुजू का, वो भी तुम्हें कल क़यामत में खुदा की कसम जन्नत सुभान अल्लाह खींच के ले जाएगा। अपने आलिम से मोहब्बत करो, अपने मदरसे के मुदर्रिसीन से मोहब्बत करो, अपने खुतबा से मोहब्बत करो, शोरा हज़रात से मोहब्बत करो। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सबसे पहले मुझे, बाद में आप हज़रात को अल्लाह अमर की तौफीक अता फरमाए। ये उलमा बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, एक महीना हो गया सभी को बोलते हुए, हमारे सैयद साहब बैठे हैं, हर जगह मिलते हैं, हर मुक़र्रिर के, हर शायर के प्रोग्राम हैं, रात और दिन जाग रहे हैं, भाग रहे हैं, आप लोगों के सामने हैं, खून जिगर पिला रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं, हलक में कांटे जम गए, गुर्दों में तकलीफ हो रही है, मगर फिर भी आपको सुना रहे हैं, फिर भी आपको सुना रहे हैं। ये हमारे बस की बात नहीं। आज़म इकबाल भाई कह रहे थे, कह रहे लगता कल को नहीं पढ़ा जाएगा मगर ये रब का करम होता। हकीकत बात है, खांसी आ जाती है, बलगम आ जाता है, गुर्दों में तकलीफ हो जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मगर जब अगला दिन आता है तो फिर रब का करम होता है, पीर मुर्शिद ताजु शरिया का फैज़ान बरसता है। समझ में हमारे कोई बस की बात नहीं है, हम तुम्हें कुछ सुना सके, बंदे के बस की बात नहीं। एक एक महीना रातों रात जाग के सफर कर ले, ये अल्लाह के कुरान की बरकतें हैं, ये मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकतें हैं। अल्लाह पाक सबसे पहले हमें, बाद में आप हज़रात को अल्लाह पाक हमारी तौफीक अता फरमाए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।